قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل مجدہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاق، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، عرش کے دلہا، عرش کے مہمان، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالا اے کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جس نبی محتشم کی امت نے پیدا فرمایا، اس نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے خوشیاں منانے کا موقع عطا فرمایا، جس کو اہل سنت والجماعت کے نزدیک جشن میلاد، جشن عید الاعیاد، جشن آمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جشن میلاد، جشن عید الاعیاد، جشن آمد مصطفیٰ، یہ الفاظ تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کا نام ہم نے نہیں رکھا. اس ماہ مبارک کا نام ہم نے نہیں رکھا، یہ من جانب اللہ ہے. ربیع الاول، ربیع کس کو کہتے ہیں؟
ربیع کہتے ہیں بہار کا موسم۔ سن لیں اب، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جس وقت ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے، دوران طالب علم میں ترانہ پڑھایا جاتا تھا، وہاں پر حضرت علامہ افسر الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ نظامیہ کی شان میں ترانہ لکھتے ہوئے ایک شعر یہ بھی تحریر فرمایا: حق کے لیے جئیں گے، حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق کے لیے جئیں گے، حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق ہی عطا کرے گا ہم کو صلہ ہمارا۔ دنیا والے ہمارے میلاد منانے کو اچھا کہیں، اس سے کوئی ہمیں سروکار نہیں ہے، یا پھر دنیا میں لوگ ہم کو اس پر کوئی فتوے دیں، اس سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پرواہ ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے خود نظام بنا دیا، ربیع الاول، بہار، موسم بہار تمہارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اس موسم بہار کے مہینے میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو رکھا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نبی کو کسی اور مہینے میں بھی ولادت دے سکتا تھا، لیکن ربیع الاول میں کیوں دیا؟ تو بتلایا کہ جس طرح میرے نزدیک میرے محبوب کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، رہتی دنیا تک، کل صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو، آنے والے زمانے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ جیسے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اور یاد رکھ لیں ہمیشہ، یہاں نہیں جہاں مجھے موقع ملتا، ایسا نہیں کہ صرف میلاد پر ہی کہوں، ایسا نہیں کہ میلاد کے منکرین کو ہی کہوں، دیکھتے ہیں آپ زمانے بھر سے مجھے دونوں طرف بات کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی تکلیف، اتنی چبھن کیوں؟ سال بھر کوئی فتویٰ یاد نہیں آتا، سال بھر کوئی مقرر سوشل میڈیا پر نہیں آتا، جب موسم بہار آ جائے، ربیع المنور کی آمد کا وقت قریب آ جائے، ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، تب نبی کی ذات پر اعتراض کرنے کو چلتے ہیں۔ اب بتائیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، کالج کے اسٹوڈنٹس بازاری کاروبار کرنے والوں سے پوچھتے ہیں میلاد منانا قرآن میں ہے کیا، فلاں ہے کیا؟ آپ کو بارہا میں نے قرآن سے پروف دیا ہوں، اور ابھی بھی جو آیت شریفہ میں نے پڑھی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، وٹ ٹو وٹ۔ میں ہمیشہ اسی لیے پہلے لفظی ترجمہ وٹ ٹو وٹ بتاتا ہوں، اس کے بعد وہ آیت کیا بتا رہی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب عطا کرے گا تمہارا رب تم کو کہ تم راضی ہو جاؤ۔ ان قریب تمہارا رب تم کو عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کون مراد ہے؟ اب دنیاوی اعتبار سے اگر بات کروں، ارے بات ذہن میں رکھ لیں، کسی پر طنز میرا مقصد نہیں ہوتا، معاف کرنا، کوئی اگر اپنے اوپر لیتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ دنیا میں اتنی حرص ہمارے پاس ہے، پیسہ ہے اور آنا، دولت ہے اور ہونا، عزت مل رہی ہے اور عزت ملنا، یہ ہوس ہمارے اندر ہے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے خواہشیں اتنی ہیں، ہر خواہش پہ دم مٹے، پھر بھی ارماں کم نکلے، روح پرواز ہو جائے۔ انسان کی حرص مٹتی ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے، تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے۔ بتاؤ میرے نبی نے رب سے کیا مانگا تھا؟ کیا اپنی ازواج مطہرات کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ کیا اپنی اولاد امجاد کے لیے کبھی مانگا؟ کیا اپنے اہل بیت اطہار کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ کیا اپنے اصحاب کے لیے کچھ مانگا؟ کیا اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نہیں مانگا۔ کس کے لیے؟ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ بتاؤ دنیا میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، آج تک کسی کو پیدا ہوتے وقت ہنستے ہوئے پیدا ہوئے سے دیکھا آپ نے؟ کوئی تاریخ ہے تو بتاؤ، پوری دنیا میں کوئی سرجن کی مثال بتاؤ، کوئی ہنستے ہوئے پیدا ہوا؟ مگر قربان جاؤ میرے نبی پر، جب ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارکہ سے اس دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، آپ کی زبان پر الفاظ جاری ہیں، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما، ربی حب لی امتی۔ نادان آج زبان اٹھاتے ہیں، تارق کو لگا دیتے ہیں۔ ارے تم کہیں پر رہ کر بولو، کسی سرزمین پر جا کر بولو، کسی ملک میں جا کر بولو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ تاریخ یاد ہے، آج سے تقریباً 3 سے 4 سال پہلے ایک اور بدبخت نے ایسے ہی الفاظ کہا تھا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں ظاہری محبت کو مت دیکھو۔ حضرت علی کا نام لے کر اس نے خلفائے ثلاثہ کی توہین کی، کہا وقت کے دشمنوں کے سامنے کہ ہم ایک نیا قرآن لائیں گے، اس کو رائج کریں گے۔ بتاؤ کیا حال ہوا؟ گھر سے بے گھر ہو گیا، خاندان سے بے خاندان ہو گیا، پراپرٹی سے بے دخل ہو گیا، بیوی بچے ماں باپ سب چھوٹ گئے۔ اب عطا ہے نہ پتہ ہے، نام میں نہیں لیتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بات ذہن میں رکھ لیں۔ بات ذہن میں رکھ لیں، نام لینے سے میں گھبراتا نہیں، لیکن ایسے نادانوں کو اللہ کے گھر میں نام لے کر بڑھاوا دینا مقصد نہیں ہے۔ آپ بڑے ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، سمجھ سکتے ہیں نوجوان بھائی میرے، ہر چیز سے بے دخل ہو گیا، اب نہ ادھر سے آتا ہے نہ ادھر سے آتا پتا ہے، تب یہ نادان۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہر داڑھی رکھنے والا، ہر شملہ باندھنے والا، چولا ڈالنے والا صحیح العقیدہ ہونا ضروری نہیں ہے میرے بھائی۔ آج تکلیف ہمیں اس بات سے ہوتی ہے، میں بولنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن محبت رسول میں میں قربان ہونے کے تیار ہوں۔ آج یہ نادان کہتا ہے کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کبھی دہنے ہاتھ سے نبی نے قرآن نہیں لکھا، صحابہ کو بلا کر لکھوایا، پڑھنا نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ اس کے الفاظ بتا رہا ہوں، ان پڑھ تھے۔ میرے نبی ان پڑھ تھے، اس کا مطلب یہ کہ تو نے ابھی اسلام کو صحیح معنی میں نہیں سمجھا،
صرف دنیا کی ٹی آر پی، خالی مسلمانوں کو اکسانا، نوجوانوں کو اکسانا، 4 شادیاں کرو۔ اے نادان، 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے کب، کس صورت میں؟ جب 4 شادیاں تم کرو گے تو 4 کو ہر وہ اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے، چلنے پھرنے، شاپنگ کرنے، ہر اعتبار سے سب کو مساوی رکھا جائے، اس وقت 4 کی اجازت ہے۔ کہتا کہ ان پڑھ تھے، ان پڑھ تو جاہل ہے، تو ان پڑھ ہے۔ جی نبی ان پڑھ تھے، نبی قرآن نہیں لکھے۔ ارے نادان، اللہ تبارک و تعالی جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اسی سے لیتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو متعین کیا، اللہ کا جو نظام ہے رسول اللہ کا وہ فرمان ہے، اللہ نے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ اور تجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا امی کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں، دنیاوی اعتبار کی مثال۔ جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں امی، امی جان۔ اب جو اپنے انداز میں کہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ممی، مدر۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ ام مانے ماں، امی میری ماں، امکا تیری ماں، امہ اس کی ماں، امہا اس کی ماں۔ امی، نبی کے لیے امی کا لقب ہے۔ امی کیا ہے؟ امی کیا ہے؟ مکہ المکرمہ میں جو یونیورسٹیاں ہیں اس کو جامعہ ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اور امی کا معنی ان پڑھ اگر تو کرتا ہے، چاہے یہ عقیدہ رکھنے والے کوئی ہو، امی کا معنی ان پڑھ کہہ کر میرے نبی پر اعتراض کرو گے، پھر اس کے بعد وضاحتی بیان دیں۔ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی تو معذرت کر لیتا ہوں، چونکہ 40 سال تک تو امی تھے، تو پھر یہ بھی کہو ٹھہر کر ہمارے باپ بھی 50 سال تک جاہل تھے، مرنے سے پہلے عالم بنے۔ بولا کسی نے آج تک؟ بتائیے، کسی نے کہا میرا باپ 50 سال تک شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، جاہل تھا، ان پڑھ تھا، 50 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگے، دانت جھڑنے لگے، تب قرآن کی تفسیر لکھ کر علامہ بنا؟ کوئی بیٹا کہتا ہے؟ ارے نادانوں، اپنی نادانیوں سے باز آ جاؤ، موقع ہے۔ غلامان مصطفیٰ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی ہو۔ اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے آواز دے رہا ہوں، میں کسی سے بحث نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہمارے بڑے ہم کو سکھائے، کیچڑ پر پتھر مارنا الٹا اپنے اوپر کیچڑ اچھال لینا ہے۔ تو تم سے بحث کر کے ہماری زبانوں کو پرگندہ کرنا نہیں ہے۔ مگر تو جو کہہ رہا ہے ان پڑھ ہے، تو جو کہہ رہا ہے علم نہیں جانتے تھے، اسی سے جواب دیتا ہوں۔ تو کہہ رہا ہے نا قرآن میں ہے، نہیں جانتے تھے۔ اب بتائیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بولیے وضو کرنا ہے، قرآن میں کیا حکم ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ قرآن کا حکم ہے۔ حافظ صاحب پوچھ سکتے ہیں، جب تم نماز کا ارادہ کرو اپنا چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کرو، اپنے پیر ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ وضو کا طریقہ ہے، جو وضو کے 4 فرائض بتائے جاتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا نا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو ان 4 چیزوں پر وضو کر لو نا۔ پھر کیوں چہرہ دھونے سے پہلے
اپنے دونوں ہاتھ پہنچا تک کلائی تک دھوتے ہو؟ کیوں کلی کرتے ہو؟ کیوں ناک میں پانی چڑھاتے ہو؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ پہلا سوال تو یہ ہے، جب نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی اپنے ہاتھ سے قرآن نہیں لکھے، صحابہ سے لکھوائے، گرامر کی غلطیاں ہیں، اتنے بڑے عالم ہو گئے آپ، 1400 برس سے یاد نہیں آیا، اب یاد آ رہا ہے، ذرا بتاؤ صاحب قرآن میں کون سی غلطی ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نطفے میں غلطی ہے، آپ کی نسل میں غلطی ہے، آپ کی پیدائش میں غلطی ہے، جو قرآن کو غلط کہہ رہے ہو۔ وضو کرنے کے لیے بتایا جا رہا کہ چہرہ دھو، ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کر لو، پیر دھو لو، وضو ہو جائے گا، تو پھر یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ ہاتھ کیوں دھو رہے ہیں؟ کلی کیوں کر رہے ہیں؟ ناک میں پانی کیوں چڑھا رہے ہیں؟ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ کیوں بتایا؟ اس میں مصلحت خداوندی ہے، نبی کی مصلحت ہے۔ وضو کے لیے پانی قابل وضو ہے یا نہیں، قابل استعمال ہے نہیں، وضو کرنے کے لیے قابل ہے یا نہیں، پانی معلوم کرنا ہے۔ کیسے؟ 3 چیزوں سے وضو کا پانی قابل ہے یا نہیں معلوم ہوتا ہے: رنگ، مزہ، بو۔ اب کیسے معلوم ہوگا؟ تو میرے نبی نے بتلایا کہ لوگوں جب وضو کرو تو پہلے پانی کو ہاتھ میں لو، پھر کلائی تک دھو لو، تو اسے میں پانی ہاتھ میں لیتے آپ کو پانی کی رنگت معلوم ہو جائے گی، پانی کی رنگت معلوم ہو جائے گی۔ پھر کلی کریں گے، پانی کا مزہ معلوم ہوگا، پھر ناک میں چڑھائیں گے، پانی کی بو معلوم ہوگی۔ جب تینوں جگہ بھی آپ سیٹسفائی ہو جائیں تو پھر جب وضو شروع کرنا ہے۔ یہ طریقہ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا۔ اور کہتے ہو نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کو علم نہیں تھا۔ ارے تم تو بہت کچھ کہتے ہیں، اسی لیے آج برداشت ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تمہارے نطفے میں فرق ہے، تمہاری پیدائش میں فرق ہے۔ پھر نماز کا ذکر ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ عربی گرامر کے اعتبار سے تم کہہ رہے ہیں نا قرآن میں گرامر کی غلطیاں کی صحابہ نے۔ ناتن تو صحابہ سے بڑھ گیا، صحابہ سے تم بڑھ گئے، کہتے ہیں کہ صحابہ نے گرامر کی غلطیاں کی۔ بتاؤ پھر اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا۔ کیا نماز اٹھنے بیٹھنے والی چیز ہے؟ یہ کونے سے وہ کونے میں، وہ کونے سے وہ کونے میں، یہاں سے روم میں نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے لے جا کر رکھ دے؟ جبکہ خرا یقرؤ معنی آتا ہے پڑھنا، صلی یصلی معنی آتا ہے پڑھنا، صلی یصلی سے کہتے ہیں مصلی۔ تو اللہ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا، اقرؤ الصلاۃ نہیں فرمایا، اصلی الصلاۃ نہیں فرمایا، اقیم الصلاۃ فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب کیسے قائم کریں گے آپ؟ کیسے سمجھیں گے؟ ہر ترجمہ کرنے والے یہی کریں گے نماز قائم کرو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے سامنے ذان و ادب طے کرنا ہوگا۔ اب وہ صاحب قرآن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ حاضر و ناظر ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے۔ علماء حق، علماء ربانیین سواد اعظم کے سامنے ذان و ادب طے کرنا ہوگا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ معصوم بچوں کو جو حدیث یاد دلاتے ہیں 40 حدیثیں، اس میں پہلے کیا بتایا جاتا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کہیں گے پلر، ستون کہیں گے کھمبا، جی۔
پھر اس کے آگے اور مزید سمجھانے کے لیے نبی نے فرمایا من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا. تو نماز اقیم الصلاۃ کیوں کہا گیا قرآن میں؟ تو وہ نبی سمجھا رہے ہیں، ہمارے نبی سمجھا رہے ہیں. تمہارے لیے تو نہیں کہہ سکتا کہ جب تم نے باپ کے نہ ہوئے، جب تم اپنی ماں کے نہ ہوئے تو نبی کے کیا ہوگے؟ جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے، جس نبی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اسی نبی پر اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ تھے. یہ لفظ لیے بار بار دوہرا رہا ہوں اس نادان کے تاکہ ذہن کھل جائیں. تو نبی نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. بغیر پلر کے چھت ٹھہر سکتا؟ ٹھہرتا تو بتائیے کوئی انجینئر ایسا جو بغیر پلر کے چھت کو ٹھہرا کر دے؟ ہے کوئی انجینئر دنیا میں؟ نہیں. تو نماز بھی اسلام کا ستون ہے، پلر ہے. نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. پھر اس کے بعد ذکر ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اب بتاؤ قرآن مقدس کی 6666 آیات میں کہیں یہ بتاؤ ذکر زکوٰۃ کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کس کو دینا حرام ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ بتاؤ. کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا. یہ میرے نبی نے فرمایا مال جمع ہو، 6.5 تولے سونا تمہارے پاس ہو، 1 سال گزرے، زکوٰۃ واجب ہے. کتنا؟ 2.5%، 2.5، 2.5%. کس کو دینا؟ غریب، یتیم، مسکین، محتاج، اسیر. حرام کس کو ہے؟ سادات کو دینا حرام ہے، ماں باپ کو دینا حرام ہے، اپنی اولاد کو دینا حرام ہے. یہ سب کہاں ہے؟ کس نے بتایا؟ آپ کے ابا نے بتایا. بس زبان اٹھا دیے، تارک کو لگا دیے کہ نبی علم نہیں جانتے تھے، نبی نے کبھی خاص قرآن نہیں لکھا. تم جس ملک میں رہتے ہو، بتاؤ تم جس ملک میں رہتے ہو وہاں کی عدالت کا جج کبھی قلم لے کر لکھتا ہے، فیصلہ لکھتا ہے؟ نہیں. کلرک لکھتا ہے، اس کا اسسٹنٹ لکھتا ہے. ججمنٹ ہونے کے بعد ڈگری پاس کرنے کے لیے جج اس کے اوپر سگنیچر کرتا ہے. غلط ہے تو بتاؤ مجھے. جس ملک کا وزیر اعظم ہو، جس ملک کی عدالت کا جج ہو، سپر پاور ہو، وہ لکھتا نہیں، صرف بیٹھتا ہے، اپنی مسند پر بیٹھا رہتا ہے. اسسٹنٹ ہوتے ہیں اس کے، وہ لکھتے ہیں. اگر لکھانا ہوتا تو جج ڈکٹیشن کرواتا ہے، جج ڈکٹیشن کرواتا ہے. جب ڈکٹیٹ ہو جائے، لکھا جائے، سسٹم پر ٹائپ ہو جائے، فائنل کاپی نکل جائے، تب جج اس کے اوپر اپنی سگنیچر کرتا ہے. جا کر کہو جج سے، دیکھیں کتنی طاقت ہے تمہارے اندر. تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے وزیر اعظم سے کہو جا کر، یہ لیٹر آپ لکھ کر دو، اپنے اسسٹنٹ سے کیوں لکھوا رہے ہیں؟ اگر اپنے ملک کے وزیر اعظم کو
جس ملک میں بھی ہو، ملک کے وزیر اعظم کو، ملک کے جج کو، سپر پاور کو ان پڑھ کہو گے سیدھا جیل کی سلاخوں میں ڈال دیتا۔ انتظار کرو قیامت کا، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کبھی صحیح نہیں رہے۔ روزہ قرآن میں ذکر ہے، کیا ذکر ہے روزے کے لیے؟ قرآن کہتے ہیں، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، الفاظ غور کریں، ترجمہ غور کر لیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بتاؤ، رمضان کے روزے کا ذکر ہے، حافظ صاحب بیٹھے پوچھیے، آیت غلط پڑھا ہوں تو بتائیے، قرآن نے اٹھا کر دیکھیے، رمضان کے روزے کا ذکر ہے، صرف اللہ تعالیٰ فرما رہا، اے بندو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کس نے کہا رمضان کے روزے؟ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، قرآن میں ذکر ہے، کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ لیکن جب روزے کی فرضیت کا حکم آیا، صرف یہ بتایا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جو پچھلے والوں پر تھے۔ تو رمضان کے روزے کس نے بتائے؟ ہمارے نبی بتائے، ہمارے نبی نے بتلایا۔ پھر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کی بات آئی۔ عمرہ تو ایک سنت اور نفل ہے، حج فرض ہے۔ حج کی بات کریں، حج زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس سے زائد اگر طاقتیں کرتے ہیں کر لیجیے، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 ایام میں ہی حج کرنا قرآن میں کہاں ہے؟ بتاؤ مفتی صاحبان، مفسرین، قرآن کا ترجمہ کرنے والے، اہل سنت والجماعت پر شرک، بدعت، فضول خرچی، حرام کے فتوے لگانے والے، بتاؤ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرنا، ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 تاریخوں میں حج کرنا، ان 5 ایام میں ہی حج کے ارکان ادا کرنا، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ بتاؤ میرے بھائی، کہیں نہیں ملتا۔ 6666 آیات میں کہیں نہیں ملتا۔ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا، میرے نبی نے بتایا۔ اب بھی کہو گے، نعوذ باللہ، میرے نبی کو اب بھی کہو گے؟ ارے یاد رکھ لو، میرے نبی جبرائیل جس وقت وحی لے کر آئے تھے، جو لفظ کہا تھا میں پڑھنا نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پڑھ تھے۔ ان پڑھ جاہل گنوار تو تم ہو، ان پڑھ جاہل گنوار تو تم ہو۔ کیوں؟ میرے نبی جبرائیل سے پڑھنا نہیں چاہتے تھے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جبرائیل کے ذریعے نبی کو پڑھایا جائے، تبھی تو جبرائیل نے 3 مرتبہ نبی کو اپنے سینے سے چمٹایا، اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تب میرے نبی نے پڑھا۔ یعنی دنیا میں میرے نبی کا کوئی استاد نہیں ہے سوائے رب العالمین کے۔
یہ بتانا مقصد ہے۔ اگر امی کا معنی لے کر ان پڑھ جاہل کہو اور صحابہ پر یہ تہمت باندھو کہ صحابہ نے گرامر کی غلطی کی، تو یاد رکھ لو پھر نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا سب چھوڑ دو، کیونکہ وہی نبی نے لایا ہے۔ قرآن کسی اور نبی پر نہیں آیا، قرآن صرف نبی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا۔ 5 وقت کی نماز کسی اور نے نہیں لائی، نبی محمد الرسول اللہ نے معراج کی رات میں لائی نمازوں کا تحفہ۔ خدا را ایمان والا، میں ہمیشہ کہتا ہوں سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ملے، بھوک اور پیاس کی تمازت کو برداشت کرنے کے لیے کھانے کا دانہ نہ ملے، پانی کا خطرہ نہ ملے، پرواہ نہیں ہے، مگر اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے بعد ہیں، اور خدا کا جو فرمان ہے وہی فرمان مصطفیٰ ہے۔ قرآن کا جو فرمان ہے وہی قول رسول اللہ ہے۔ اگر کوئی نبی کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں تو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یہاں پر موقع دیا جا رہا ہے، جو چاہے کہہ لیں، میدان محشر برپا ہوگا، میزان لگایا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فنا ہونے والی دنیا میں بھی ہمارے وکیل و رہبر ہیں، قبر کی زندگی میں بھی ہمارے وکیل اور رہبر ہیں، میدان محشر میں بھی ہمارے وکیل اور رہبر ہیں، میدان محشر میں ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ وہاں فرشتہ پوچھے گا، اے بندے دنیا میں تو نے بہت کچھ کہا، فلاں فلاں کہا کرتا تھا، اب بتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ خدا را ایمان والو، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تعظیم کریں، دل سے تعظیم کریں۔ جو عورتوں کو حیا کی چادر پہنائی، اس ذات کا نام نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ جو بیوہ عورتوں کو عزت کی چادر پہنائی، اس ذات کا نام نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ جو رب کی ربوبیت کو ظاہر کیا، اس ذات کا نام نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ اس نبی محمد الرسول اللہ سے محبت کرو گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، سکرات میں بھی کامیابی ہے، قبر کی اندھیری زندگی میں بھی کامیابی ہے، میدان محشر میں بھی کامیابی ہے۔ محبت رسول دل میں ہے، دنیا تمہارے قدموں میں، محبت رسول دل میں ہے، دولت تمہارے قدموں میں، محبت رسول تمہارے دلوں میں ہے تو دنیا کی عزت تمہارے قدموں میں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر الحمدللہ۔